بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ ساری دنیا گہری نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے اور آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے آنسو ہیں۔ میری کہانی سن کر شاید آپ بھی رو پڑیں۔ میرا نام رادھا ہے۔ یہ نام مجھے تب دیا گیا جب میں صرف 13 سال کی تھی۔ اس سے پہلے شاید میرا کوئی اور نام ہوگا، مگر اس نام سے میرا تعلق ایسا نہیں کہ میں اسے تحریر کر سکوں۔ میں یادوں کی کھڑکی کھولوں تو چند یادیں امٹ کر سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ان یادوں میں سب سے پہلے میری یاد میرے گھر اور گھر میں رہنے والے میرے شفیق اور مہربان ماں باپ ہیں، جن کی برکت سے میرا بچپن میری عمر کا سنہری دور لگتا تھا۔ زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس بارش والے دن سے شروع ہوتا ہے۔ ابا اس دن صبح سے کوئی کاغذ ہاتھ میں لیے پریشان سے بیٹھے تھے۔ صبح سے ہی صحن میں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لیکن مجھے اسکول ضرور جانا تھا کیونکہ ٹیچر نے کہا تھا آج کے دن اس نے بہت ہی اہم سبق تفصیل سے پڑھانا ہے۔ ابا پریشان تھا، مگر میری ضد پر مجھے اسکول چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے، مگر وہ ٹال گیا۔ جب ابا نے کوئی بات نہیں بتانا ہوتی تھی تو وہ ایسے ہی ٹال دیا کرتا تھا۔ اسکول میں سارا دن میرا دل نہ لگا۔ بار بار ابا کی پریشان صورت آنکھوں کے سامنے ناشتی، جس نے مجھے ٹھیک سے نہ ہی سبق لکھنے دیا، نہ ہی میری پڑھائی اس سبق پر مرکوز ہونے دی۔ خیر، جب اسکول میں چھٹی ہوئی، سب بچے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میں وہاں رکھے ایک بینچ پر بیٹھی ابا کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو بارش بھی تیز ہو چکی تھی، مگر ابا کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے گھر کا اندازہ کچھ خاص نہ تھا کیونکہ ہمارا علاقہ بے حد تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کر آگے کچی آبادی میں تھا۔ اس سے پہلے میں صرف اماں یا ابا کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، کہیں اکیلے جانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ راستوں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، پھر اچانک میری نظر چھموں پر پڑی۔ چھموں ہماری گلی کی نکڑ پر گول گپوں کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس کا گھر بھی وہیں قریب ہی تھا۔ اس کی بیوی بے حد لڑاکا تھی، لیکن گول گپے بڑے مزے کے بناتی تھی۔ کبھی کبھار وہ ہمارے اسکول کے باہر بھی ریڑھی لگا لیتا تھا، لیکن آج ریڑھی کے بغیر وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو یوں لگا جیسے بارش میں چھتری کا سہارا مل گیا ہو۔ میں بے تابی سے چھموں کی طرف گئی اور اسے کہا، آج ابا مجھے لینے کیوں نہیں آیا؟ چھموں نے کہا، تمہیں نہیں پتا؟ بستی میں تو بڑا رولا پڑا ہے، تیرے ابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ مگر کیوں چھموں؟ ایسا کیا کر دیا میرے ابا نے کہ اسے حوالات میں بند کر دیا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ابا قرض ادا نہ کر سکے، ان پر FIR کاٹ کر جیل میں بھیج دیا گیا۔ چھموں نے کہا، وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا۔ معلوم نہیں کیا میرے دل میں عجیب سا کھٹکا ہوا۔ پہلے میں ہچکچائی، پھر میرے پاس کوئی اور متبادل بھی تو نہیں تھا۔ چھموں کے ساتھ ہی گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ میرے دل کا کھٹکا جو بھی تھا، مگر اس دن بڑی مہربانی سے وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا۔ جب میں اندر داخل ہوئی، گھر میں اماں صحن کے وسط میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر فوراً اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سر پر چادر لی۔ گھر کا دروازہ بند کیے تھانے جا پہنچی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ابا نے جس شخص سے قرض لیا تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، کالے شیشوں والی اینک پہن رکھی تھی۔ اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اسے کہا، بھلے آدمی لگ رہے ہو، تم میرے ابا کو معاف کر دو۔ میرے اتنے کہنے کی دیر تھی، اس نے خوفناک مونچھوں والے حوالدار کو کہا، اس کے ابا کو چھوڑ دے۔ مجھے وہ شخص اس وقت بے حد بھلا لگا۔ اس نے اماں سے بہت اچھی طرح بات کی اور ابا کا قرض معاف کر دیا۔ ہم ابا کو لے کر گھر آ گئے۔ یہ معاملہ بخوبی سر انجام ہو گیا، مگر کسی خبر کہ اس معاملے کو ہماری ساری زندگی پر حاوی ہو جانا تھا۔
ہماری زندگیاں تباہ کر کے نہ ختم ہونے والی جدائی کو مقدر بن جانا تھا۔ ابا نے اس رات کہا کہ میں اس شخص کا تمام قرضہ ضرور چکاؤں گا، کیونکہ حلال کی کمائی تھوڑی سہی مگر اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ابا اتنا کہہ کر سو گیا۔ میں نے اماں کو بھی زبردستی کھانا کھلا کر اندر کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد میں صحن میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کتنا بھلا شخص تھا، ورنہ تھانے والے پتہ نہیں میرے ابا کا کیا حال کرتے۔ مجھے وہ لمبی اور خوفناک مونچھوں والا حوالدار بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی میں تھانے والوں کی شبہ کو ذہن میں لائی ہی تھی، مجھے ہلکا سا کھٹکا ہوا، لگا کہ جیسے ذہن میں کوئی پتھر گرا ہو۔ اچانک جس خوفناک شکل کے تھانے دار کو پولیس اسٹیشن میں دیکھ کر گھبرائی تھی، وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 کانسٹیبل بھی تھے۔ مجھے میری چھٹی حس نے بہت ہی غلط ہونے کی پیشین گوئی کی۔ اس کے بعد مجھے بالکل ہوش نہیں رہا تھا۔ بس اتنا یاد ہے، میری چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے حوالدار نے میرے منہ کے آگے کلوروفارم لگا رومال رکھا تھا، جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، میرا ذہن بالکل خالی رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک خوبصورت کمرے میں تھی۔ وہاں ایک بے حد تیز میک اپ لیے لمبے بالوں والی عورت میرے اوپر جھکی تھی۔ وہ مجھے رادھا کہہ کر بلا رہی تھی اور کہتی تھی کہ رادھا ہوش میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کشن کے پر جل جائیں۔ میں فوراً اٹھی۔ وہاں مجھے کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ میں جس کمرے میں تھی وہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ دیواروں پر خوبصورت اور منفرد نقش و نگار تھے۔ کمرے کے وسط میں خوبصورت گلوب لٹک رہا تھا۔ نیچے قالین بچھے ہوئے تھے اور سائڈوں پر صوفے رکھے تھے، لیکن وہاں کا منظر مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سلکی بالوں والی عورت سے اپنے امی ابا کا پوچھا تو وہ عورت خود کو میری ماں بتانے لگی۔ کہنے لگی، اب تم میرے پاس آ گئی ہو، میں ہی تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو۔ دیکھنا تمہاری یہ ماں تمہیں کیسے سونے میں تول دے گی۔ وہ عورت دور بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، لیکن مجھے ایک ایسے اندیکھے خطرے کا احساس ہوا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں اپنے کان بند کروانا چاہتی تھی، میں اس سے دور جانا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ لگا رہی تھی۔ میں نے یکدم اسے دھکا دے کر وہاں سے جانا چاہا، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پائی۔ وہاں کھڑے 2 مردوں نے مجھے دبوچ کر بھاگنے سے روک لیا۔ میں بالکل بھی مزاحمت نہ کر پائی۔ پھر چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں کہاں پر ہوں۔ وہ جگہ تھی جسے ہم ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں۔ میری بد نصیبی نے مجھے یہاں لا پھینکا، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حوالدار نے ایسا کیوں کیا۔ میری اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ دنیا میں جہاں چھمو یا وہ شخص جس نے ابا کا قرضہ معاف کیا تھا، ان جیسے اچھے لوگوں میں موجود تھے، اور پھر خوفناک مونچھوں والے انسپکٹر جیسے بھی، جس نے محض مجھے ایک نظر دیکھا اور گھر سے اٹھوا کر بیچ دیا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا، یہ میری زندگی کا ایک معمہ ہے جسے میں کبھی حل نہ کر پائی۔ پھر وہ معمہ حل ہوا تو میری روح کے پرخچے تک اڑ گئے۔ میرا قاتل ہی میرا مسیحا تھا۔ خیر تب میں اتنا جانتی تھی کہ میرا شہر کون سا ہے، مگر اس شہر میں میرا گھر کہاں تھا، کون سا محلہ کون سی جگہ پر ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے بھاگ بھی جاتی تو پھر کہاں جاتی؟ کیا گارنٹی تھی کہ مجھے باہر بھیڑیوں کی بجائے معصوم میمنے ملتے؟ میں نے رسک نہ لینے اور اپنی زندگی ہیرا منڈی کے اس کوٹھے میں گل بائی کی بیٹی بن کر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بے حد تلخ سہی تھا، مگر وقت کا تقاضا تھا، اور پھر وقت کے دھارے پر تو بڑے سے بڑا سورما سر جھکا دیتا ہے۔ میں نے رادھا بن جانے کا فیصلہ کر لیا، وہ رادھا جس کے گرد کرشن کے پروانے منڈلاتے تو ہیں، لیکن اس کی حدت انہیں پگھلا بھی دیتی ہے۔ میں کنول کا پھول نہ بن پائی، مگر کیچڑ میں اتر کر دلدل کی جڑی بوٹی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میں گل بائی کے لیے سونے کی چڑیا تھی، اس لیے وہ مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کرتی، مجھے گروم کر رہی تھی۔ مجھے اس کے پاس آئے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے 15ویں سال میں قدم دھر دیا تھا، مگر میرے حالات نے مجھے ذہنی طور پر 36 سال کی کر دیا تھا۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو گل بائی نے اپنا خرچ کیا پیسہ سود سمیت وصول کرنے کے لیے مجھے بھی جسم فروشی کے کاروبار کی طرف دھکیل دیا۔
میں تب تک اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی، اس لیے مجھے بالکل عجیب محسوس نہ ہوا۔ شروع میں بہت خوش تھی۔ میرے پاس دنیا کی ہر وہ چیز تھی جس کی خواہش ایک عام عورت کرتی ہے، مگر میں نے خود کو ایک خاص الخاص عورت سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود مجھے ابا کے الفاظ کانوں میں گونجتے محسوس ہوتے، پتر، حلال کی کمائی تھوڑی سہی مگر اس میں بہت برکت ہے۔ میں نے ہمیشہ ابا کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میرے کانوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ ایک دن میری ملاقات اس سے ہوئی جس کے ساتھ میری قسمت کے ستاروں کو ملانے کا قدرت نے انتظام کر رکھا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ وہ بہت بڑے بزنس امپائر کا اکیلا مالک تھا۔ حسن کو پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت ہو گئی۔ شاید مجھے بھی اس سے محبت ہی ہوئی تھی۔ ویسے میں نے اپنے دل کو زیادہ نہیں ٹٹولا تھا۔ عرصہ ہوا تھا میں اپنے تمام جذبات کو تھپک تھپک کر سلا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں لڑکیوں کا دل چاہتا ہے انہیں سراہنے کے علاوہ ان کا پسندیدہ مرد ان کا ہم سفر بن کر تمام عمر ان کو تحفظ دے اور وہ بھی ایک اچھی فیملی لائف گزاریں۔ مگر میں جس گندگی کا حصہ بن چکی تھی، اس گندگی میں طوائفوں کو سراہنے والے تو بے شمار ملیں گے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کہے کہ میں صرف تمہیں یہاں سے نکال کر صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حسن نے جب پہلی بار مجھے یہ بات کہی، مجھے لگا میرے دل کی آواز کو خوبصورت اور ہموار راستہ مل گیا ہے۔ اب میں پھر سے سر اٹھا کر جی سکوں گی، عزت کی زندگی اور حلال کی کمائی کمانے والے باپ کے پاس نہ سہی مگر ایک سائباں تو شوہر بھی ہوتا ہے، اور حسن میرا وہی سائباں بننے جا رہا تھا۔ وہ میری زندگی میں سب سے بہترین دن تھے۔ حسن نے گل بائی کو ایک خطیر رقم کا چیک دے کر مجھے اس غلاظت بھری زندگی سے آزاد کروا لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کوٹ آ گیا اور نکاح کے بندھن میں باندھ کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں اس کے محل نما بنگلے میں بہت خوشی سے رہنے لگی۔ مجھے لگتا تھا میری ہر خواہش پوری ہو چکی ہے۔ دل چاہتا تھا اب ابا کو تلاش کروں، اسی لیے میں اپنے شہر کا کونا کونا چھان چکی تھی، مگر وہ کچی بستی جہاں ہم رہتے تھے اب بڑے مکانوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جہاں پر ہمارا جھکی نما مکان تھا وہاں اونچی بلڈنگ کھڑی تھی۔ میرے اماں ابا جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے اماں ابا کے نہ ملنے کو ایک ایسی کسک جانا جس کی ساری زندگی میرے دل میں کمی رہنے والی تھی۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کرتی اتنا ہی کم تھا۔ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں تھی، جو گھر بھی نہیں ایک محل تھا۔ شوہر ایسا مجھ پر مہربان تھا، مجھ پر جان چھڑکتا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے عزت دی اور گھر بٹھا کر حلال رزق کھلایا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ایک دن مجھ پر ایسا انکشاف ہوا جس نے میری روح کے تمام زخم ادھیڑ کر رکھ دیے۔ اس دن ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ بقول حسن کے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بلیک کلر کی کامدار ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس روز میں بے انتہا خوش تھی کیونکہ حسن نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانا تھا۔ ان کے اماں ابا کئی سالوں بعد آسٹریلیا سے واپس آئے تھے۔ میں بے حد خوش تھی مگر دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ ان کے گھر والے نہ جانے مجھے قبول کریں گے یا پھر نہیں۔ میں انہی الٹی سیدھی سوچوں میں گم تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میں ان کے گھر والوں سے مل رہی تھی۔ میرے چہرے پر خوشگوار سی حیرت تھی کیونکہ حسن کے والد وہی تھے جنہوں نے میرے ابا کا قرض معاف کیا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً پہچان گئی کیونکہ انسان کبھی 2 چہروں کو نہیں بھول پاتا، ایک وہ جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ اس شخص نے ابا کا بہت بڑا قرض معاف کر کے ہم پر احسان کیا تھا اور پولیس جو محافظ کہلاتی تھی اس نے ہی مجھے گل بائی کو بیچ دیا تھا۔ اب اپنی خوشی میں انہیں بتانے لگ گئی کہ میں کون ہوں۔ تبھی میری زبان سے وہ الفاظ نکلے کہ انہوں نے مجھے پاتال میں دھکیل دیا۔ وہ بول رہے تھے اور میں حیرت زدہ کھڑی تھی۔ کہنے لگے نور حسین کی بیٹی کو تو خود انہوں نے حوالدار کے ذریعے کسی کوٹھے والی کو 50 لاکھ میں بیچا تھا۔ وہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے اس گھر کی چھت میرے اوپر آ گری ہو۔
یہ وہی گھر تھا جو مجھے فروخت کر کے ملنے والی رقم سے خریدا گیا۔ انہوں نے اپنی دانست میرے سامنے یہ انکشاف بھی کر دیا۔ قدرت نے یہ کیسا مذاق کیا تھا میرے ساتھ، جو عزت، چادر اور چار دیواری کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ محض ایک پانی کا بلبلا تھا جسے ایک دن پھوٹ ہی جانا تھا۔ یہ سب باتیں جاننے کے بعد بھی حسن نہ تو مجھے چھوڑنا چاہتا تھا، نہ ہی باپ کے دیے عیش اور دولت کو، لیکن میرا اب اس گھر میں دم گھٹتا تھا۔ اس سے اچھی تو وہ غلاظت بھری زندگی تھی جو میں گل بائی کے پاس گزار رہی تھی۔ وہاں پر رشتوں میں چھپے بھیڑیے تو نہیں تھے، میں اپنی مرضی سے بکتی تھی، لیکن یہاں تو باپ نے مجھے بیچ کر محل بنایا اور بیٹے نے مجھے دوبارہ خرید کر اسی محل میں بٹھا دیا۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اپنی قسمت پر ہنسوں یا روؤں۔ مجھے اپنے باپ کا جملہ یاد آیا، پتر، حلال کی کمائی تھوڑی سہی مگر اس میں برکت بہت ہے۔ میرے پاس کیا نہیں تھا، بس برکت نہیں تھی، نہ زندگی میں، نہ زندگی کی آسائشوں میں، نہ میرے اندر کی بے چینیوں میں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں حسن کو چھوڑ دوں یا پھر سے معاشرے کے مگر مچھوں کا ترنوالا بن جاؤں، یا اسی کے ساتھ رہتی رہوں؟ ایسا کرتی ہوں تو اپنے بے مول ہونے کا احساس شدت پکڑتا ہے، تنہا ہوتی ہوں تو ابا چیخ چیخ کر پکارتا ہے، پتر، حلال کی کمائی تھوڑی سہی مگر اس میں بہت برکت ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔